والی جو ہے وہ مشتق کے بارے میں تھی. ہم نے کہا مشتق کو ہم نے سمجھا، ہم نے کہا مشتق کے اصولی اور نحوی میں فرق ہے. اور پھر ہماری بحث یہ تھی کہ مشتق کس میں حقیقت ہوتا ہے اور کس میں مجاز. تو ہم نے کہا اس میں اتفاق ہے کہ یہ مجاز ہے کس میں، استقبال میں. اگر صفت متصف ہو کسی ذات سے مستقبل میں اور ابھی ہم اس صفت کو متصف کرنا چاہیں تو یہ مجاز ہے. اور اگر حال میں متصف ہے تو یہ حقیقت ہے. ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کس میں ہے کہ اگر متصف تھی صفت پھر منقضی ہو چکی یعنی زائل ہو چکی، کیا اب بھی اسے کہا جا سکتا ہے مشتق یا نہیں. جیسے ہم نے کہا پانی گرم تھا سورج کی حرارت سے، اب ٹھنڈا ہو چکا ہے، کہ اب بھی اسے کہیں گے کہ یہ اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے. درخت پہ پھل لگا ہوا تھا، اب گر چکا ہے پھل اس کا، یہ اتار لیا گیا ہے، کہ اب بھی کہیں گے یہ درخت کیا ہے، پھلدار ہے، اب کہیں یا رفع حاجت کرنا کیا ہے، مکروہ ہے. یہ محل بحث ہے. لہذا محل نزاع ایک صورت ہے ہماری، دو صورتوں میں کوئی وہ نہیں، اشکال نہیں ہے. جو فی الحال متلبس بالمبدا ہے کہیں گے حقیقت ہے، جو متلبس بالمبدا فی الاستقبال ہے کہیں گے مجاز ہے. ہاں جو فی الماضی تھا اس میں اختلاف ہے کہ اب بھی اسے حقیقت کہیں گے یا نہیں. یہاں مشکل ہے چونکہ بعض مبادی ایسے ہیں جہاں ایسے لگتا ہے اب بھی حقیقت ہے، بعض ایسے ہیں جہاں حقیقت نہیں محسوس ہوتا. تو اس وجہ سے یہ کیا ہے، محل نزاع ہے. آج ہماری بحث ہے کہ یہ جو ذوات متلبس ہوتی ہیں صفات سے یہ مختلف ہیں، تو ان مختلف لحاظات سے ان ذوات کو کیا کریں گے ہم، علیکم السلام، آج فرض کریں گے. ایک مطلب یہ جو اس میں زمان کے اندر جو نظام ہے اس کو تھوڑا سا خلاصہ. اس میں زمان کے اندر کیا ہے، ہم نے کہا کہ کیا یہ زمان میں مشتق کو فرض کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو کیا کہا ہم نے، مستشکل کہتا ہے نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا چونکہ زمان متصرم الوجود ہے، یعنی ختم ہونے والا ہے. جیسے ہی وہ صفت منقضی ہوگی زمان بھی منقضی ہو جائے گا. اور ہم نے مشتق میں نزاع کو جاری کرنے کے لیے اساسی شرط یہ قرار دی تھی کہ صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل نہ ہو جس میں آپ نزاع کو جاری کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں چونکہ زمان میں وہ زمان زائل ہو جاتا ہے اس وجہ سے نزاع جاری نہیں کیا جا سکتا. جیسے انہوں نے مثال دی تھی مقتل زید یوم الجمعہ، تو ہفتے والے دن اگر آپ یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ زید اب بھی قاتل ہے یا نہیں تو کہیں گے وہ ذات ہی زائل ہو چکی جس میں قتل ہوا جس زمانے میں، وہ جمعہ ہی نہیں رہا، ہفتہ ہو چکا ہے آج. حتیٰ آپ کہیں جی جمعے والے دن قتل ہوا ہے، جمعہ ہی نہیں رہا جس میں قتل ہوا ہے، ذات ہی نہیں ہے. تاکہ اب بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمعے کو قتل ہوا تھا یا نہیں، جمعہ ہی نہیں ہے تو کیسے فرض کریں گے کہ جمعے والے دن قتل ہوا. کیونکہ آپ یہ کہیں گے نا کہ جی یہ فلاں شخص جو ہے یہ قاتل ہے، کب قتل کیا ہے، جمعے والے دن، تو کہیں گے جمعہ ہی نہیں ہے. تو کیسے آپ اس کے لیے جمعے والے دن قتل کو ثابت کریں گے. تو ہم نے کیا جواب دیا تھا اس کا، ہم نے کہا تھا اس طرح فرض کریں گے کہ یہ جو نزاع ہے وہ حیت کے اعتبار سے فرض کیا جائے گا، زمان اور مکان کی حیت کے اعتبار سے، چونکہ حیت دونوں کی ایک ہوتی ہے اور وہ زائل نہیں ہوتی. وہ کیا ہے، جو سیغے ہیں حیت کے لیے، مضرب ہے جیسے مقتل ہے، جیسے قرائن کے ذریعے آپ اس کو زمان کے لیے بھی کہتے ہیں اور مکان کے لیے بھی کہتے ہیں، وہ زائل نہیں ہوتا، لہذا اس میں اس نزاع کو کیا ہے وہ فرض کیا جائے گا. واضح ہے بات. یہ دیکھیے گا مطلب وقت یتوہم بعضهم، بعض کو یہ وہم ہوا ہے ان النزاع هنا لا یجری فی بعض المشتقات. بعض کہتے ہیں اصولی کہ جی نزاع جاری نہیں ہوگا بعض مشتقات میں. دیکھیں جاری علی الذات، جو مشتقات کہاں جاری ہوتے ہیں، ذات پر. جیسے مثل النجار والخیاط والطبیب والقاضی، ان جیسی جو امثلہ ہیں ان میں نزاع نہیں ہے، اگرچہ یہاں پہ صفت کے زائل ہونے سے ذات زائل کیا ہے نہیں ہوتی. ونحو ذالک مما کان للحرف والمہن، جن کا تعلق کس سے ہے، صناعت سے ہے. کہہ رہے ہیں آپ یہ صناعت ہے نا، مہن والحرف یعنی صناعت سے ہے، تو ان میں نزاع جاری نہیں کیا جا سکتا. بل فی ہذہ،
من المتفق علیہ انہ موضوع للعام، کیا کہیں گے یہ عام کے لیے موضوع ہیں یہ، یعنی جو شخص وہ ڈاکٹری کر رہا ہے تب بھی اسے ڈاکٹر کہیں گے، ڈاکٹری نہیں کر رہا سو رہا ہے تب بھی کہیں گے ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں، ایسے مجتہد ہے، وہ فتویٰ دے رہا ہے تب بھی کہیں گے مجتہد ہے، فتویٰ نہیں دے رہا تب بھی کہیں گے۔ اب جب فتویٰ دے رہا ہے تو متلبس بالمبدا بالفعل ہے، جب فتویٰ نہیں دے رہا تو کہیں گے یہ کیا ہے، وہ منقضی ہو چکا ہے اس سے، یہ تب بھی اسے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ کہتے پھر اس میں تو نزاع نہیں جاری ہونا چاہیے، یہ واضح ہوگی بات یہ۔ تو ومنشا الوہم، وہم کا منشا کیا ہے؟ ان نجد صدق حاصل مشتقات حقیقتاً، ان پہ مشتق حقیقت میں صادق آتا ہے، حتیٰ دیکھیں کس صورت میں، علی من انقضا ہو تلبس بالمبدا، جب تلبس بالمبدا کیا ہو چکا ہے، منقضی، وہ صفت منقضی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر ادھر بھی تو وہی تھا، مطلب سورج والا جو تھا، سورج میں تو پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے، ان کی ڈاکٹری ختم تو نہیں نہ ہوئی، سورج میں ہے پانی ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب بھی کہیں گے اس سے مکروہ ہے چونکہ یہ گرم ہوا تھا، اب بھی گرم ہے، اس آثار اب بھی ہیں اس کے۔ یہاں کیا ہے نجار میں، طبیب میں، یہاں پہ کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ جب وہ ڈاکٹری کر رہا ہے تب بھی ڈاکٹر ہے، ایسا تھوڑا ہے جب وہ ڈاکٹری نہیں کر رہا تو اس سے ڈاکٹری زائل ہو گئی ہے۔ پھر ادھر کیا کہہ رہا ہے یہ ان کا یہ کیا تلبس، یہ کہہ رہے ہیں یہاں اشتباہ نہیں ہے، یہاں اب اس فعل کو سر انجام نہیں دے رہا لیکن اس کے اندر ہنر کا ہے جو یہ یہی کہہ رہے ہیں ہنر ہے نا، تو اسے ڈاکٹر کہیں گے آپ جب کہ ڈاکٹری نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہاں کوئی نزاع نہیں ہے، متلبس بالمبدا بالفعل ہو یا نہ ہو۔ پھلدار درخت کس اس میں آئے گا؟ پھل درخت تو اس میں آئے گا کیونکہ پھل نہیں لگا ہوا، ظاہر ہو گیا۔ وہ تو ہے نا ابھی، پھل تو نہیں ہے وہاں ہمارا نا نزاع یہ نہیں تھا کہ پھل دال درخت، پھل یعنی فعلاً طور پہ اس پہ پھل لگا ہو، جب ہم کہتے ہیں پھل دال درخت یعنی فعلاً اس پہ پھل لگا ہوا ہے، واضح ہوگی بات یہ متوہم کا وہ ہے، آپ ہم اس کو صحیح کریں گے، واضح ہے بات یہ، کہیں گے یہ ڈاکٹری جو ہے وہ ملکہ ہے، جب تک ملکہ یعنی کوئی لڑکی کا نام نہیں ہے اس کے اندر وہ استعداد ہے اس کے اندر، جب تک استعداد ہے متلبس بالمبدا بالفعل ہے، ہاں اگر استعداد اس میں ختم ہو جائے پھر اس میں بھی نزاع کریں گے کیا اب بھی اسے ڈاکٹر کہیں گے یا نہیں، جبکہ استعداد کیا ہو چکی ہے اس سے ختم ہو چکی ہے۔ ومنشا الوہم ان نجد صدق حاصل مشتقات حقیقتاً، دیکھیں علامن انقضا عنہ التلبس بالمبدا، جس سے مبدا کیا ہو چکا ہے، منقضی ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، من غیر شک، وذالک نحو صدقھا علی من کان نائما مثلا، جو سویا ہوا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے، یہ اشتباہ ہے نا اس کا، یہ اشتباہ ہے۔ اہلا وسہلا سیدنا مولائی، جلدی آ گئے ہیں ویسے، کان نائما مثلا، ما ان النائم غیر متلبس بالنجارہ فعلا، جبکہ فعلا وہ کیا ہے، نجارت نہیں کر رہا، وہ واضح ہے نا نجارہ یعنی وہ کیا انہیں کہتے ہیں اردو میں، ہاں بنانے والا بڑھائی نہیں یہ ایک لکڑی وکڑی کا ہاں لکڑی کا خان صاحب بھی آئے نہیں ہونے چاہیے، جلدی آیا کرو یہ واضح ہوگی بات۔ اب الخیاطہ واضح جو پہلے کیا تھا درزی تھا، جیسے میں ہوں، اب الطبابہ جو پہلے کیا تھا ڈاکٹر تھا، اب القضاء میرے بارے میں ہم نزاع کر سکتے ہیں، ابھی بھی مجھے درزی کہا جا سکتا ہے یا نہیں، میں پہلے یہی کام کیونکہ میں اس سے کیا ہو چکا ہوں، وہ منقضی ہو چکا ہے، چھوڑ چکا، ترک کر چکا ہوں نا یہ پیشہ۔ ہاں اگر میں یہ پیشہ انجام دیتا ہوں اور سو رہا ہوں تو پھر تو حقیقت ہے، لیکن متوہم کو یہی نزاع ہوا ہے، وہ کہتا ہے نہیں اسی کو متلبس بالمبدا بالفعل کہیں گے جو اس وقت کام انجام دے رہا ہے، ڈاکٹری کر رہا ہے، ہاں اگر سو رہا ہے تو کیا، تو کہتے ہیں تب بھی ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان میں نزاع نہیں ہے، کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ كَانَ مُتَلَبَّسًا بِهَا فِي زمان مَضَى، کب یہ متلبس تھا، جو زمانہ کیا ہے گزر چکے۔ وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي أَسْمَاءِ الْآلَةِ، اسی طرح اسماء آلات میں جو حالات ہیں، جیسے منشار ہے، آری جو ہے، جب تک اسے کاٹ رہے ہیں تو کہیں گے بالفعل متلبس ہے، جب کاٹ کے رکھ دی تو کیا اب تب بھی کہتے ہیں یہ آری ہے جبکہ اسے نہیں کاٹا جا رہا۔ والمکود، مکود یعنی یہ سٹول وغیرہ پہ جو آپ وہ کلہاڑا نہیں اس سے، ہاں مکود یہ اس سے سٹول وغیرہ ہے، جب تک آپ بیٹھے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ بیٹھے ہیں تو تب کہا جائے گا بس، ہاں یا کیا ہے بیٹھے نہیں ہیں تب بھی،
والمکنسا جیسے کیا ہے یہ جھاڑو ہے. فإنها تصدق على ذواتها حقیقتا ما ادب تلبس بمبادئها. ان پہ صادق آتا ہے. کرسی جو ہے تب تھوڑا کرسی کہتے ہیں جب آپ بیٹھے ہوں، نہ بھی بیٹھے ہوں تب بھی کرسی ہے. تو کہتے ہیں دیکھیں لہٰذا ان میں کیا ہے پھر نزاع جاری نہیں. لہٰذا کہیں گے ہر وہ شے جس کا تعلق کس سے ہے، یہ صناعت سے ہے، پیشے سے ہے، ان میں مشتق کا نزاع جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ ان سے تلبس چاہے منقضی ہو چکا ہو تب بھی آپ حقیقت میں ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہی شے ہے، حالانکہ اس وقت بالفعل کیا ہے وہ صفت اس سے متصف نہیں ہے، منقضی ہو چکی. لیکن یہ صفتیں تو اس کا نام بن چکے ہیں نا، آری جیسے کرسی یہ اس کا نام بن چکا ہے. ہمیں اس سے نہیں ہے نام بن چکا ہے. نہیں، ہم نے یہ کہا ہے مشتق اسے کہتے ہیں جو ذات ہو اور اس سے ایک صفت متصف ہو. اور یہ ذات سے صفت کب متصف ہوگی؟ جب اسے کاٹا جا رہا ہوگا آری سے. آری کو تب آری کہیں گے جب کاٹا جا رہا ہے اس سے. کہتے ہیں دیکھیں عرف میں حالانکہ اس کے بالعکس ہے، آری سے آپ کاٹیں تب بھی آری کہتے ہیں، نہ کاٹیں تب بھی آری. اس کا مطلب ہے ان میں نزاع جاری نہیں ہوگا پھر اشتقاق کا. مستشکل کا یہ نزاع وہ وہاں ہے. یہاں پہ واضح ہے بات. یہ جواب دیتے ہیں والجواب عن ذلك ان هذا التوهم منشأ الغفلہ. کہتے ہیں یہ جو توہم ہوا اس کا منشا کیا ہے توہم کا؟ وہ غفلت ہے اس کی، متوہم کی. کیا غفلت ہے؟ ان معنی المبدا، وہ مبدا کا معنی نہیں سمجھ سکا. مبدا سے مراد یہ صفت، وہ جو صفت متصف ہوتی ہے ذات سے، وہ ان کا کیا ہے معنی نہیں سمجھ سکا. المصحح لصدق المشتق، جو مبدا کیا ہے مشتق کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے وہ مصحح ہے. فإنه يختلف، دیکھیں بے اختلاف المشتقات، یہ مشتقات کے مختلف ہونے سے اس کے صفت جو عارض ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہو جاتی ہے. لأنه تارة يكون من الفعلیات، کبھی مشتق کس میں سے ہے؟ فعلیات میں سے. اخرى دیکھیں من الملکات، ملکہ ہے. وثالثہ من الحرف والصناعات، مثلا اتصاف زید بأنه قائم انما يتحقق اذا تلبس بالقیام فعلا. کیوں؟ چونکہ یہ جو مشتق ہے یہاں پہ زید کا کھڑا ہونا یہ فعلیات میں سے ہے. ہاں یہ کہیں گے اگر زید کھڑا ہے تو کہیں گے یہ متلبس بالمبدا ہے، جب بیٹھے گا تو منقضی ہو چکا. واضح ہوگی بات. یہ کس میں سے ہے؟ چونکہ ایسا مشتق ہے جو فعل، لہٰذا اس پہ جو صفت عارض ہوگی وہ بھی فعلی ہوگی. یعنی فعلاً اگر صفت متصف ہے تو کہیں گے مشتق ہے، نہیں ہے پھر بھی اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ زید کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو نزاع کیا جا سکتا ہے. دوسری دیکھیں مثال، اب اسی کو مکمل کر رہے ہیں. لأن القیام یؤخذ علی نحو الفعلیہ، چونکہ قیام کو کس طرح اخذ کیا گیا ہے؟ فعلیت کی بنا پہ. مبدا لوصف قائم، یہ مبدا ہے کس کے لیے؟ وصف قائم کے لیے. ویفرض الانقضاء بزوال فعلیت القیام عنہ، جیسے ہی قیام اس سے وہ ختم ہوگا کیا کہیں گے؟ وہ مبدا کیا ہو چکا ہے؟ منقضی ہو چکا ہے. اما دیکھیں اتصافہ بانہ عالم بالنحو وانہ قاضی البلد. ہاں اگر کوئی شخص نحو کا عالم ہے، مثلا علم متصف کرتے ہیں، یا قاضی القضات ہے مثلا، فلیس بمعنی انہ یعلم ذلک فعلا، یہ مبدا وہ فعلیات میں سے نہیں ہے. اور انہ مشغول بالقضاء بین الناس فعلا، ابھی جو ہے قاضی اسی وقت کہیں گے اس کو جب وہ قضاوت کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ قاضی نہیں. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ مشتق کیا ہے یہاں پہ؟ فعلیات میں سے نہیں ہے. کس میں سے ہے؟ بل بمعنی انہ لہ ملکۃ العلم ومنصب بالقضاء، جب تک علم کا ملکہ رہے گا اسے آپ کہیں گے یہ عالم ہے، چاہے کیا ہے وہ اس وقت اب علم کیا ہے نہ پڑھ رہا ہے نہ پڑھا رہا ہے، عالم کہیں گے اسے حقیقت میں. ہاں کب نزاع ہوگا اس میں پھر؟ کہ جب اس سے علم زائل ہو چکا ہے پھر بھی اسے عالم کہا جا سکتا ہے یا نہیں. ہمارے پاس کیا ہے حکم کیا ہے؟ علماء کا احترام واجب ہے بالفرض. ایک شخص ہے اب وہ عالم نہیں رہا تو کیا اب بھی اس کا احترام واجب ہے یا نہیں؟ اس میں نزاع ہے کہ اس میں مشتق حقیقت میں اپنے حکم کے اعتبار سے باقی ہے یا نہیں. مثلا ایک شخص ہے وہ ڈاکٹر تھا، اب ڈاکٹر نہیں رہا، بھول گیا ڈاکٹری، کیا آپ بھی اس سے علاج کروا سکتے ہیں جا کے؟ نہیں. واضح ہوگی کسی زمانے میں ڈاکٹر تھا اب نہیں رہا. جیسے میں ہوں، میں وہ لیڈیز کا سوٹ سیتا تھا کسی زمانے میں. ہاں لیڈیز کے ناپ بھی لیتے تھے. تو اب آپ سلوانا چاہیں گے یا نہیں؟
تو کیونکہ مبدا کیا ہو چکا ہے، منقضی ہو چکا ہے، جب سے نجف آئے ان چھوڑ دیا کام، پورے کام سب چھوڑ دیا نجف آنے کے بعد. لینا ہمیں بھی سکھا پہلے مجھے خود بول چکا ہے اب، خود بول چکا ہے. ویسے میں ڈیزائنر تھا پہلے، میں اور میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے، ہم ڈیزائنر تھے ہم دونوں جی. وہ اب بھی وہ یہی کام کرتے ہیں، تو میں نے پھر چھوڑ کے حوضے میں آ گیا. تو یہ شروع ہو گیا، وہ چھوڑ دیا سارا. اب علماء کے ڈیزائن میں پاکستان جب تک پاکستان میں تھا تب مدرسے پڑھتا تھا، تب بھی میں یہ کرتا تھا کام. ہاں مدرسے پاکستان جب تک میں پڑھتا رہا مدرسے ساتھ یہ کام کرتا تھا میں. ہاں دونوں چلایا. میں موبائل کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر بھی ماہر تھا، یہ بھی میں کرتا تھا ساتھ. یہ تو میں نے ایسے ہی جب نجف آیا ہوں تو سب چھوڑ دیا پچھلا اور اس میں لگ گیا بس. یہاں بھی کام نہیں ہے، یہ بندہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. ہاں آپ جس فیلڈ میں محنت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. آپ کے اس پہ ہے، آپ کے اس پہ ہے، نہیں محنت پہ ہے آپ پہ. جس پہ محنت کرنا شروع کر دیں آپ اس میں ماہر ہو سکتے ہیں. اگر سوئے رہیں گے سوتے آپ پیادے کٹے جم دے. یہ پنجابی میں مثال ہے، سوتے ہیں پیادے کٹے جم دے، کٹی نہیں جمتی کبھی بھی. یہ دیکھیے گا تو یہ ملکہ سے فما دام الملکہ والوظیفہ موجود ہوتے ہیں، جب تک ملکہ یا وظیفہ موجود ہے فہو متلبس بالمبدا. دیکھیں فرق ہو گیا نا. ایک دفعہ زید، دقت کیجیے گا، ایک دفعہ زید متصف ہے قیام سے تو کہیں گے جب تک کھڑا ہے کہیں گے یہ مشتق ہے. ایک دفعہ زید متصف ہے علم سے، نہیں کہیں گے کہ جب تک پڑھ یا پڑھا رہا ہے تو عالم ہے. نہیں، جب تک اس ملکہ سے یہ متصف ہے. فعل، اب اس کا تعلق فعل سے نہیں رہا بلکہ کیا استعداد سے رہا ہے. جب تک علم کی استعداد ہے کہیں گے عالم ہے. جب تک قضاوت کے منصب پہ ہے کہیں گے قاضی ہے. جب تک اجتہاد کا ملکہ ہے اس کے بعد کہیں گے مجتہد ہے. تو دونوں میں کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا. وَإِنْ كَانَ نَائِمًا وَغَافِلًا، دیکھیں اگرچہ سویا ہوا ہے یا غافل ہے، یعنی غافل یعنی کیا، علم میں نہیں ہے اور اپنا اور کام کر رہا ہے، تب بھی اس کا احترام کیا ہے؟ حکم کے اعتبار سے ہم کہیں گے حقیقی ہے. نعم یوسے ان نتعقل الانقضاء، دیکھیں اذا زالت الملکہ. ہاں اگر ملکہ زائل ہو جاتا ہے اس سے اجتہاد کا، علم کا، او سلبت عنہ الوظیفہ، یا وظیفہ منصب قضاوت کا اسے سلب کر لیا جاتا ہے. وہیں نائزن دیکھیں یجری النزاع، اس میں پھر نزاع جاری ہوگا. واضح ہے. فی ان وصف القاضی مثلا حال یصدق حقیقتا علی من زال عنہ منصب القضاء، جس سے قضاوت زائل ہو چکی ہے کیا آپ بھی اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت میں قاضی ہے. تیسری دیکھیں آ جائیں، وکذالک الحال فی مثل نجار والخیاط والمنشار، یہ حالت ہے کس کی؟ نجار کی، خیاط کی اور منشار کی. فلا یتصور فیہا الانقضاء الا، دیکھیں بزوال حرفت النجارہ ومحنت الخیاطہ وشانیت النشر فی المنشار، کہ وہ آری نہ رہے، اس کو کاٹ پیٹ کے اور شے بنا دیا جائے. تو کب بھی اسے آری کہا جاتا ہے حقیقت میں یا نہیں؟ ڈاکٹر نہ رہے، اس کی کیا ہے، وہ ڈاکٹری خط زائل ہو جائے، اس سے اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں رہا، کب بھی کہا جا سکتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں. والخلاصہ ان الزوال والانقضاء فی کل شے بحسبہ، کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ زوال اور انقضاء ہر شے میں اس کے اعتبار سے ہے. اعتبار سے یعنی اگر وہ فعلیات میں سے ہے تو تب وہ زائل ہو جائے گا جیسے ہی فعل ختم ہوگا اس کا، جیسے قیام ہے. اگر ملکات میں سے ہے تو تعلق استعداد سے ہے، جب تک استعداد ہے واپس رہے گی اس میں، وہ ملکہ وہ رہے گا، صفت باقی رہے گی اس میں. اگر کیا ہے وہ کس میں سے ہے، حرفہ اور پیشہ میں سے ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا. اگر آلات میں سے ہے تو دیکھیں گے جب تک آلہ ہے تو کہیں گے یہ اس کے اندر صفت موجود ہے. ہاں اگر وہ آلہ ہی نہیں رہا تو پھر یہ بحث ہوگی کہ اب بھی مشتق حقیقت میں ہے یا نہیں. یہ والخلاصہ ان الزوال والانقضاء فی کل شے بحسبہ والنزاع فی المشتق انما ہوا فی وضع الحیات، حیات کے وضع کے اعتبار سے یہاں نزاع ہوتا ہے. دیکھیں گے وہ اپنی حیات پہ باقی ہے یا نہیں، اگر ہے تو کہیں گے یہ حقیقی ہے، نہیں رہا تو پھر یہ ہمارا نزاع ہوگا اس میں. معقت ان نظر عن خصوصیات المبادی المدلول علیہا، وہ خصوصیات سے قطع نظر کرتے ہوئے جو اس پہ صفات عارض ہو رہی ہیں، بالمواد التی تختلف اختلافا
کثیرہ. ہمارا نزاع حیات کے اعتبار سے ہے، مواد کے اعتبار سے نہیں. مادہ کیا ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے حیات عالم پہ یہ باقی ہے یا نہیں ہے تو حقیقت ہے، نہیں ہے تو نزاع ہوگا. نزاع ہوگا. ایسے ہی حیات منشار پہ باقی ہے تو حقیقت ہے، اگر حیات منشار نہیں رہتی تو نزاع ہوگا. پھر بات تو وہی ہے جو ہم پرسوں سے شروع کی ہوئی ہے، یہی بات. نہیں لا، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جو متوہم کو نزاع وہ وہم ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آری کو اس وقت آری کہیں گے جب بالفعل اس سے کاٹا جا رہا ہوگا. کہتے ہیں نہیں نہیں، آری کو اس وقت بھی آری کہیں گے اگرچہ کاٹا جا رہا ہے، نہیں کاٹا جا رہا. کام ہے کاٹنا، کاٹ تو نہیں رہی تو ابھی صفت سے متصف نہیں ہے نا کاٹنے سے. اس کا مطلب ہے منقضی ہو چکا مبدا. متوہم کا یہ وہم ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ حرف میں سے ہے، پیشے میں سے ہے، یا آلات میں سے ہے. اس کا متصف ہونا قیام کی طرح نہیں ہے، فعلیات میں سے نہیں ہے. اس میں سے فرق ہے. ہاں تو کہیں گے حقیقت ہے یہ. جیسے ہی آری کی شکل سے وہ منحرف ہوگی تو وہاں بحث ہوگی کیا اب بھی سے آری کہا جا سکتا ہے یا نہیں. ہاں جی آپ یہ دو اصطلاحات ہیں، مبادی اور حیات، جو آپ نے استعمال کی، یہ کیسا تطبیق کریں گے؟ مثال طور پر تطبیق کی حیات کیا ہے اور مادہ کیا ہے؟ دیکھیں اس میں نہ تینوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے، ایک میں نہیں کہہ رہے ہم. جیسے منشار ہے مثلا، منشار کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر ہے. اس حیات پہ جو بھی مواد آتا جائے گا کہیں گے حقیقت ہے. کس حیات پر؟ منشار یعنی وزن پر اس کے؟ ہاں حیات یعنی وزن. اس میں آلہ ہے نا، کوئی بھی یہ آلات میں جو آلہ آتا جائے اس کو کہیں گے وہ حقیقت ہے. ہاں جب اس آلے میں نہ آئے گی وہ شے پھر نزاع ہوگا کیا حقیقت ہے یا نہیں. ایسے طبیب ہے، فعیل ہے. اب مادہ جو ڈالتے جائیں، طبیب کے اندر شریف بھی آ جائے گا. واضح ہے بات. جو شے اندر ڈالتے جائیں گے، ہمیں مواد کو نہیں دیکھنا، حیات کو دیکھنا. ہم جیسے سید کہہ رہے ہیں مریض جیسے دیکھیں، مریض کا احترام واجب ہے مثلا. واضح ہوگی بات. یہ تو یہ کہیں گے یہاں پہ کیا کہیں گے وہ مریض، یعنی جب تک وہ کیا ہے صفت ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی کر رہا ہو، نہ ضروری نہیں ہے وہ نہ بھی کر رہا ہو، جب تک مرض ہے اس کا احترام اور اس کے آہ بھگت کی جا سکتی ہے. میں پڑھا رہا ہوں حالانکہ مریض ہوں، تو آپ کر سکتے ہیں. اگر سامنے کہا کہ ٹارچر کیا ہوا تو وہ تو بابت باقی نہیں رہتا ہے. اگر نہ رہے تو نزاع کریں گے. کہ آپ جو کہہ رہے کہ وہ ختم ہو گیا اس کی، نہیں ختم ہوگی پھر حیات اس کی، اب طبیب نہیں رہا. ہے تو آپ نے وزن بتایا کہ فعیل وزن. فعیل وہی کوئی حرج نہیں، اب اسے کہیں گے یہ طبیب ہے. نہیں میں یہ لفظ میں پوچھ رہا تھا، باقی مطلب ایسا جو بھی صاحب کس تطبیق کریں گے جو حیات اور وہی مثلا دیکھیں یہی مادہ تبابہ اس فعیل کے وزن میں اب آئے گا نہیں رہا. اب نہیں، وہ طبیب نہیں رہا، خود مریض ہو گئے. ہاں اس مادے کو اب اس کے اندر آپ نہیں داخل کر سکتے نا، خاصیت چلی گئی نا، خاصیت اس کی چلی گئی. لہٰذا اب نزاع ہوگا کہ اب بھی طبیب کہا جا سکتا ہے اسے یا نہیں. یہ اب نزاع کریں گے اب بھی اسے طبیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. جب تک وہ اس حیات کے اندر آ رہا ہے طبیب، یعنی جیسے کہ ہم ٹارچر نہیں ہوا تو کہیں گے بالفعل طبیب ہے. اگرچہ ڈاکٹری نہیں کر رہا، وہ سویا ہوا ہے، وہ کسی اور کام میں نوکری لگ گئی ہے اس کی کوئی اور، لیکن چونکہ وہ اس مادے سے، وہ اس صنعت سے ملکہ ہے اس کے اندر، تو کوئی حرج نہیں. جیسے آپ درزی تھے ختم ہو گئی. نہیں تو یہ کون سا وہ غلط پیش ہے؟ تدریس حضرت انبیاء نے یہ انجام دی ہے. بھیا انبیاء نے یہ شعبے انجام دی ہیں. نہیں کوئی بھی کہے کوئی حرج نہیں، یہ انبیاء نے کی ہیں. ہم عراق میں رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں. پاکستان میں یہ غلط شمار ہوتی ہیں چیزیں، حالانکہ یہ غلط ہے. کوئی بھی انسان کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. یہاں سید ہیں جو نہیں ہیں، سادات ہیں جنہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں. یہ میرے جاننے والے ہیں، وہ سید ہے، اس کا حمام ہے، اور وہ دیکھو کتنا شریعت کا پابند ہے. وہ کلین شیپ نہیں کرتا کسی کی بھی. حرام ہے، وہ کہتا ہے میں حرام کام نہیں کرتا. اللہ اسے بھی رزق دے رہا ہے نا. دیکھیں میں نے پوچھا، اس نے کہا شکر ہے اللہ کا، بہترین کماتا ہوں، حرام کام نہیں کرتا. کوئی یہ کہ کلین شیپ کرو، نہیں کرتا، کہتا حرام ہے شرم. بس بال کاٹتا ہے، وہ داڑھی صحیح کرے گا، کلین نہیں کرتا. راتیں نہیں ہیں
عربی سارا ہے دن نہیں ہے عربی ہے وہ صحیح نہیں تو آپ پاکستانیوں پہ نہ رہا کریں کی بات ہو رہی ہے یعنی ہم عام ہیں ہم عام ظاہر ہے اور بھی کھولے گا نا وہ اس کی بات کر رہا ہوں یعنی کہنے کا مقصد ہے دیندار رہ کے بھی رزق حلال کمایا جا سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اس میں یہ مطلب لائن کا ترجمہ کس کا قطع نظر عن خصوصیات المواد قطع نظر عن خصوصیات الموادی کے جو خصوصیات ہیں آگے اس کو مکمل کریں المدلول علیہا جس پہ موادی کیا ہیں دلالت کرتے ہیں ان کی خصوصیات بالمواد دیکھیں جو مواد کے ذریعے مبادی کی خصوصیات ہیں ان کو لحاظ نہیں کریں گے اللہ تی دیکھیں تختلف اختلافاً کثیرا مختلف مواد کے اعتبار سے جو خصوصیات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ان کو لحاظ نہیں کریں گے ہم کہ یہ ڈاکٹر ابھی سویا خصوصیت ہے یہ ڈاکٹر ابھی سویا ہوا ہے کہ جاگ رہا ہے یہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے ان کو نہیں لحاظ کریں گے لحاظ کس کو کریں گے دیکھیں گے حیت کے اعتبار سے حیت کے ساتھ شاید یہ بھی ہو اس میں وہ صفت ابھی ہے یا نہیں ہے جیسے ٹارچر کے بعد نہ یہ مبادی کی خصوصیت کیسے ہوگی مبدا کیا ہے اس کے اندر ڈاکٹر ہونا تبابل یہی ہے نا اس کی خصوصیت کیا ہے یہ ڈاکٹر سو رہا ہے یہ ڈاکٹر کھا رہا ہے یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو نہیں لحاظ رکھیں گے مواد کی جو خصوصیات ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے کیا حیت پہ ابھی بھی یہ مبدا باقی ہے یا نہیں اگر باقی ہے تو حقیقت ہے نہیں ہے تو نزاع ہے واضح ہوگی بات ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں اس کوئی ڈاکٹری کو طبیب یہ فعیل مادہ اس کا کیا اس طرح کہیں نا یہ طبیب جو ہے یہ فعیل ہے یعنی وہ حیت ہو گیا یہ مادہ طبیب اس کے اندر آ گیا اب طبیب کی کچھ خصوصیات ہیں کہتے ہیں ان کو لحاظ نہیں رکھیں گے ان سے لحاظ نہیں رکھیں گے کہ یہ ابھی یہ سویا ہوا ہے تو کیا سوئے ہوئے کو ڈاکٹر کہیں گے نہیں کہیں گے ڈاکٹر ہے کیوں چونکہ طبیب اپنے مادے میں ابھی صادق آ رہا ہے حیت کے ساتھ شفت مشبہ کے بدل پہ آ رہی ہے نا یہ من باب المثال ہم نے لیا منشار لے لیں آپ من باب المثال ہم نے فرض کیا مجتہد لے لیں آپ صحیح ہے اس میں مجتہد ہے صفت اجتہاد اپنے مادے میں حیت کے ساتھ اگر صادق آ رہا ہے تو کہیں گے حقیقت ہے اس کے خصوصیات کو نہیں دیکھیں گے آپ مجتہد کی ہاں خصوصیات کیا ہیں مجتہد کی سو رہے کھا رہے جاگ رہے جا رہے اس کو نہیں دیکھیں گے جب تک اس پہ مادے کو حیت پہ صادق آنا کہیں گے صحیح ہے کہیں گے یہ حقیقت ہے نہیں ہے تو نزاع واضح ہوگی بات میرے خیال ہے کسی اور کا سوال ہے تو بتائیں ٹائم ہے ہمارے پاس بہت یہ حل ہونا چاہیے ویسے اگر مطلب وہ ابہام ہے تو واضح ہے میرا خیال ہے مطلب واضح ہے تو کل انشاءاللہ ذکر کریں گے یہ نتیجہ کل ہم نتیجے میں جائیں گے انشاءاللہ کل نتیجے میں جائیں گے انشاءاللہ کہ مصنف کے نزدیک کیا ہے یہ الحمدللہ